اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اخلصنا لوجہک الکریم۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے یہ جملہ سن رکھا ہوگا، ایک چک تی سو سکھ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ الفاظ جو بظاہر ہوا میں اڑ جاتے ہیں در حقیقت بعض اوقات دلوں میں بہت گہرے زخم چھوڑ جاتے ہیں؟ کیا ایک جملہ واقعی کسی رشتے کو توڑ سکتا ہے؟ جی ہاں، الفاظ وہ تیر ہیں جو نہ دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی واپس پلٹتے ہیں۔ کبھی ایک بیٹی اپنے باپ کی لاڈلی تھی، مگر چند چغل خور زبانوں نے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی اور اس رشتے کو زہر آلود کر دیا۔ کبھی دو خاندانوں میں بہت اخوت، محبت اور سکون تھا، لیکن میں صرف خیر ہاں ہوں کی آڑ میں کی گئی باتوں نے دوریاں پیدا کر دی۔ کبھی بہن بھائیوں میں ہم آہنگی تھی، لیکن ان کے درمیان ایک غلط فہمی کو سلجھانے کے بجائے دوسروں نے آگ لگا دی۔ کبھی دوستوں میں ایک خوبصورت اعتماد کا رشتہ تھا، مگر ایک لمحے کی غیبت نے سالوں کی جو دوستی تھی اس کو خاک کر دیا۔ خاموشی ایک عمدہ خصلت ہے، سنجیدگی اور متانت سے بھری روش ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے حکمت بنایا ہے، جن کا عقل اور شعور غالب ہے۔ خاموشی جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی اختیار فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل کی مناسبت سے خاموشی کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ ابو درداء علیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جیسے تم کلام کرنا سیکھتے ہو ویسے ہی خاموش رہنا بھی سیکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں مگر ایسا کیا جائے صدقہ کرنے کے لیے یا کوئی نیک کام کرنے کے لیے یا لوگوں میں صلح کرانے کے لیے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کے دروازوں کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد امور ذکر فرمائے اور پھر ارشاد فرمایا، وَخَيْرٌ مِّن ذَلِكَ اسْمُتْ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ، اور ان میں سے بہتر یہ ہے خاموش رہو مگر خیر کی بات کے لیے۔ تو ہمیں سے اکثر لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ بعض اوقات انسان اپنی ہی گفتگو کی وجہ سے ندامت اور پشیمانی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو کوئی کسی خفت کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ کیا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ؟ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں آہستہ سے کہا، انہیں نہیں جتایا، یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے درد دل اور گلے شکوے کو ظاہر نہ ہونے دیا تاکہ بھائیوں کی جو اخوت اور محبت ہے وہ سلامت رہے۔ یہی اصل حکمت اور دانائی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ عقل مند مومن جب کسی برے اور شر انگیز کلام کا سامنا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس پہ قابو کرتا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور اپنے رب کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے جو اس نے اپنے کامیاب بندوں کے بارے میں فرمایا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ لہٰذا خاموشی نہ تو کمزوری کا نام ہے، نہ ہی شکست کی علامت ہے، بلکہ یہ تو بلندی، فضیلت اور طاقت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ دعا کی، اللہ اس شخص پہ رحم فرمائے جس نے بات کی تو اجر پایا، یا خاموشی اختیار کی تو سلامتی میں رہا۔
یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے، ذہن نشین کرنے کی ہے کہ جب غصے کی موجیں سرکش ہونے لگے نا تو خاموشی کے ساحل پہ جا نکلیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی بیوقوف بولے تو اسے جواب نہ دو، کیونکہ خاموشی اس کو جواب دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہمیں خود سے 3 سوال کرنے ہیں۔ نمبر 1، کیا یہ بات فائدہ مند ہے؟ نمبر 2، کیا یہ دلوں کو توڑے گی یا جوڑے گی؟ نمبر 3، اگر میں نہ بھی بولوں تو خاموشی بہتر ہوگی؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ زبان بدن کی آسان ترین حرکت کرنے والے اعضاء میں سے ایک عضو ہے، لیکن یہی سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم سیکھتے ہیں کہ زبان کو کیسے قابو میں رکھا جائے، کب بولنا لازم ہے، کب خاموشی افضل ہے، اور کیسے ہم اپنے گھروں، خاندانوں اور تعلقات کو الفاظ کی حکمت سے جیت سکتے ہیں۔ میری عظمیٰ نورین باجی سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ٹاک کا آغاز کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا کہ آپ نے کتنا اچھے موضوع کا انتخاب کیا، اور اس کو شاید اگر روز دہرایا جائے تب بھی کم ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو بچانے کا ذریعہ ہے، اور یہ وہ اعضاء ہیں کہ جو ہمارے لیے گواہی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ تو اس لیے اس موضوع کے پر بات کرنا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح گروم کریں کہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں، اور کس طرح سے زندگی گزاریں کہ دوسروں کے لیے بھی ماحول کو اچھا رکھ سکیں، یہ ٹپس شاید ہمیں روز اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے تمام اعضاء کو جب بنایا تو ان تمام اعضاء کو ایسا بنایا کہ اس کی اطاعت کر کے، اس کی عبادت کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اس کے بندوں کو راحت پہنچا سکیں، اور بہترین اعمال کے بعد جنت کی لذت بھی لے سکیں۔ ہر عضو کا اپنا اپنا کام ہے جو مخصوص ہے، اور اس کو اسی طرح انجام دینے پر اس کی نجات ہے۔ گویا کہ ہمارے اعضاء، ہمارا جسم گروی رکھا ہوا ہے اس جنت کے بدلے میں، اور جیسے جیسے ہم اپنے عضو سے نیکیاں کرتے ہیں، ہم جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام اعضاء پر ہمارا جو اختیار ہے، کیا وہ اختیار کلی طور پر ہے کہ ہم جیسے چاہے اس کو استعمال کریں کیونکہ ہمیں دے دیا گیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ جسم کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، یا کوئی اور دنیاوی نعمت ہے، وہ تمام کی تمام نعمتیں قابل مواخذہ ہوں گے۔ اسی لیے زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ زبان کا ہونا، زبانوں کا اختلاف ہونا، رنگوں کا اختلاف ہونا، انسانوں کی عقلوں کا اختلاف ہونا، یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں۔ اب زبان کے ذریعے سے ہی انسان چاہے تو اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کے خزانے جمع کر لے، اور چاہے تو اسی زبان کے ذریعے سے اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ یہ ایک زبان ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے کہ یہ اتنی نہ نظر آنے والی چیز، کیونکہ زبان سے نکلی ہوئی باتیں نظر نہیں آتی، کہیں فزیکلی ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے اثرات کیا پڑے تھے، لیکن یہ اتنی ہی جہاں کارآمد ہے وہاں پر اتنی ہی خطرناک چیز بھی ہے۔ لہٰذا اس کا استعمال سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے انسان کے پاس کوئی حفاظت کا ہتھیار ہو، اور اسے یہ سمجھ میں نہ آتا ہو کہ اپنے ہتھیار کو رکھنا کیسے ہے، اور وہ اپنے ہی ہتھیار سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے۔ اس لیے زبان کا استعمال سیکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اسے قابو میں رکھو،
انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ذریعے سے ہم کلام کرتے ہیں اس کے متعلق بھی کیا ہماری پوچھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، لوگ جو دوزخ میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے وہ اس زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی ہی تو ہوگی۔ اور بتانے والا کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتا کس کو رہے ہیں؟ وہ جن کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے۔ تو گویا صحابہ کرام نے بھی اپنی زندگی کو گروم اسی طرح کیا کہ ان کو قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر عملی تربیت دی گئی تھی۔ گویا قرآن اور حدیث کو پڑھنا یا پڑھانا، یہ سب اس کا مقصود یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر اس تمام قوانین کو لاگو کیا جائے۔ تو لہٰذا ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ قرآن جو کہتا ہے کیا ہماری زندگی میں وہ لاگو ہے؟ مثلاً اگر یہ کہا جاتا ہے کہ زبان سے تکلیف نہ دی جائے تو کیا ہم اس زبان کو واقعی روک لیتے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے حضرت معاذ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی۔ ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ٹھہرا کہ انہوں نے جب کسی بات کو سنا تو انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیا، حتیٰ کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس پریکٹس کا یا ان جو آیات تھیں، احادیث تھیں، ان کو اپنی زندگی میں لانے کا نتیجہ یہ ٹھہرا کہ وہ عام سے عمر، عثمان، ابو بکر، وہ تمام لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رضی اللہ کے درجے میں فائز ہو گئے۔ تو یہی وہ قرآن، یہی وہ احادیث، یہی وہ تمام گرومنگ آج ہمارے پاس موجود ہے کہ جو چاہے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو نجات دلا سکے۔ اب سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت کی اہمیت ہے کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب دو لینے والے لیتے ہیں جو کہ دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں، یعنی کہ فرشتے، تو وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات کیوں اہم ہے کہ ہم زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، کیونکہ ہر وقت 24 گھنٹے سوتے جاگتے دو نگران ہماری ہر بات کو، ہمارے ہر بات کی نیت کو، اس کے لب و لہجے کو، اس کے نتیجے کو لکھ رہے ہوتے ہیں، آن ریکارڈ لا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے چوکنا ہو جانا چاہیے کہ وہ بات جو لکھی جا رہی ہے بعد میں ہم اس کی وضاحتیں نہیں کر سکتے، ہم اپنے کہے سے مکر نہیں سکتے، لہٰذا انسان سوچ سمجھ کے بولے کہ وہ کیا بولتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں جو کہ معزز لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ کرتے ہو۔ تو اس لیے دنیا میں تو ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن جو فرشتے ہیں وہ ہماری تمام اندر خانے کی جو ہماری نیتیں ہیں یا ہماری پلاننگ ہے اس کو جانتے ہیں، لہٰذا ان کا بھی اکرام کرنا چاہیے کیونکہ وہ سچ بات لکھتے ہیں اور ان کی بات کو ویلڈ سمجھا جائے گا۔ اسی طرح بغیر علم کے بات کی بھی ممانعت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے اس کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ جو اعضاء دیے گئے تھے وہ کہاں خرچ کیے، کیوں خرچ کیے، اس کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی ہماری اپنی ذات پر اس کے کیا اثرات تھے ان اعضاء کو استعمال کرنے کے، پھر معاشرے پہ اس کے کیا اثرات پڑے، ہمارے جانے کے بعد کی نسلوں پہ اس کے کیا اثرات پڑے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنی اسی زبان سے، اپنے اسی جان سے ایسے معاشرے کی خدمت کرتے ہیں، ایسے ایسے کلام لکھتے ہیں، ایسی ایسی خدمات کرتے ہیں کہ نسلیں ان سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ گویا جنہوں نے اپنے اوقات کی، اپنے اعضاء کی حفاظت کی، انہوں نے ایک ایسا دائمی اجر و ثواب کمایا جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، جب وہ کوئی نیکی کا کام کیا انہوں نے تو وہ صرف اس معاشرے کے لیے نہیں تھا، جب انہوں نے اپنے اوقات کی اور زبان کی اور باقی سوچوں کی حفاظت کی تو کتنے بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ گویا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ نیکیاں کرے اور بھرپور نیکیاں کرے، ایک اچھی زندگی گزارے، تو اپنے اعضاء کو وہاں استعمال کرے جہاں پر اس کا اجر و ثواب ہے، کیونکہ مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے
کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب یہاں خاص طور پہ زبان کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر ہے، کیونکہ یہ دو اعضاء ایسے ہیں کہ جو انسان کو نقصان پہنچانے یا تکلیف پہنچانے میں استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ زبان کا گھاؤ نظر نہیں آتا تو اس لیے اس کو بھی واضح طور پہ بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح زبان سے سلامتی دینا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لوگ تمہاری زبان سے محفوظ رہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز اللہ کا حق، زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دینا بندوں کا حق۔ تو گویا اپنی عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پر بھی محتاط رہا جائے، کیونکہ یہ لوگ ہی ہمارے حق میں گواہی ہوں گے یا ہمارے خلاف گواہی بن جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے بعض دفعہ کہ کچھ لوگ نیکیوں میں، عبادات میں، تہجد گزاری میں بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن معاملات اچھے نہیں رکھ پاتے، زبان کے تیر سے دوسروں کو باز نہیں رکھ پاتے۔ تو وجہ کیا ہے کہ شیطان بعض دفعہ انسان سے عبادت کرواتا ہے اور اس کے اعضاء سے ایسا کام کرواتا ہے جو اس کے اپنے ہی اعمال کو ضائع کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اس پہ کبھی بھی زوم نہ رکھا جائے کہ ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، تو کیا ہو گیا اگر ہم نے کسی کو کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا، ہمارا حق ہے، ہم بڑے ہیں۔ کوئی کسی پہ کوئی حق نہیں رکھتا، کیونکہ ناجائز کرنا جو ہے وہ ہر ایک سے قابل مواخذہ ہوگا۔ لہٰذا جو جس پوزیشن میں ہے وہ اپنے آپ کا محاسبہ خود کرے تو وہ جان سکتا ہے کہ اس کا عمل درست تھا یا غلط تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے دل کی طرف فرمایا کہ تقوی ہاں ہونا، کہ اگر انسان اپنے ہی اعمال، اپنے ہی کہے الفاظ کو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے، کیا میں نے یہ صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا، طنز کیا تھا یا طعنہ دیا تھا، میں نے اس کی اصلاح کے لیے کہا تھا یا ذلیل کرنے کے لیے کہا تھا، تو وہ اپنے اندر سچی گواہی کو پا سکتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے حق میں قیامت کے دن ٹھہرے گا یا اس کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا جس کے ضمیر، جس کا بیدار ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، وہ اپنی بات سے رجوع کرنے والا ہوگا۔ اسی طرح کم گفتگو ایمان کی علامت ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا اور عجز ایمان کے دو شعبے ہیں۔ اب جو عجز سے مراد دل کا عجز نہیں ہے بلکہ زبان کا عجز ہے، اور اس سے مراد قلت کلام یعنی کم گفتگو کا کرنا ہے۔ جیسے انسان کہتے ہیں نا کسی کے مزاج میں بڑی عاجزی ہے، حیا ہے، کیا ہے وہ؟ زبان کی بھی ایک حیا ہے، زبان کی بھی عاجزی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا بولنا سوچ سمجھ کے بولنا ہو اور حیا کے ساتھ بولنا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے، وہ بہت دفعہ زبان کے استعمال میں محتاط رہتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میری اجازت نہیں دیتی میری حیا کہ میں اس بات کا جواب برے انداز سے دوں، برائی کا جواب برائی سے دوں، کیونکہ میرا ظرف گوارا نہیں کرتا، یا مجھے تو وہ اندر ایک حیا ہی ہوتی ہے جو انسان کو بچا لیتی ہے کہ وہ برے کے جواب میں برا نہ کرے۔ ایمان کے بعد کرنے کا کام۔ سیدنا عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا وہ کرو، اور جو بچنا ہے وہ اس سے بچو، کیونکہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ کب کہاں وہ کیا بات کس طرح کر جائے، اور وہی زبان جو ہے اس کے سارے نیک اعمال پر پانی پھیرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اس لیے اس چیز سے محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اعمال دیے ہیں وہ اعمال کیا ایسے ہیں جو قبولیت کے درجے میں چلے جائیں گے، یا پھر نیکیاں کرنا اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ ضائع بھی کرتے جانا۔ خیر کے علاوہ زبان کو خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے
یا پھر خاموش رہے۔ یہ دین کا اتنا بڑا اصول ہے، اتنی بڑی نصیحت ہے، اتنے مختصر اور جامع نصیحت ہے کہ اگر صرف اور صرف احادیث میں سے اس کو پکڑ لیا جائے تو یہ بہت سے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ اور بہت ساری نیکیوں کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ یعنی انسان کے پاس دو چوائسز ہیں، ایک ہے وہ بات کرے جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، کسی کو نیکی کی بات بتانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کی دل جوئی کر دینا، کسی کے لیے اچھی تعریف کر دینا، کسی کا حوصلہ بڑھا دینا، یعنی یا تو زبان اس لیے کھولی جا رہی ہے۔ اور نمبر دو بات کیا ہے، اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے جس میں دنیا اور آخرت یا دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے مقصد بات ہے، لغو بات ہے، اپنے خلاف چل جائے گی یہ بات ہے، تو اس صورت میں انسان بالکل خاموش رہے۔ اور اس کے لیے انسان کو یہ علم ہونا ضروری ہے جو آج ہم حاصل کر رہے ہیں کہ کیا یہ زبان ہمارے لیے بھلائی اور خیر ہے یا ہمارے ہی خلاف کرنے والی ہے۔ سیدنا برا بن عازب سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کروا دے۔ آپ نے فرمایا، بات تو تم نے مختصر کہی ہے لیکن سوال بڑا لمبا اور چوڑا ہے۔ تم اکیلے پورا غلام آزاد کر دو یا غلام کی آزادی میں مدد کر دو، اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی اور مال کا عطیہ ایسے رشتہ دار کو دو جو ظالم ہو۔ اگر تم میں اس کی طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھانا کھلا دو اور پیاسے کو پانی پلا دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ بس اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اپنی زبان کو خیر کے علاوہ بند کر لو۔ کیا بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ آپ نے اس کو نتھی کیا، یعنی کتنی بڑی نیکیاں ہیں، کسی کو جو ہے دودھ دینے والی اونٹنی کا صدقہ کر دینا، اور پھر کیا آپ ایک نیکی کو دیکھیں، ذرا دیکھتے جائیں اور جائزہ لیتے جائیں۔ اور انہوں نے کہا پورا غلام آزاد کر دو یا غلامی کو آزاد کرنے میں مدد کر دو، گویا کسی بھی نیکی کا ایک پورشن کرنا یا پوری کی پوری نیکی کر جانا، کسی کو بھلائی کی بات بتانا یا بھلائی میں اپنا حصہ ڈال دینا، کسی بھی طرح جو نیکی ہاتھ آئے وہ کر جانا۔ اور آپ دیکھیں ظالم رشتہ دار کے ساتھ بھلائیاں کرنے کو آپ نے کیسے ہائی لائٹ کیا کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ انسان کی سچائی کہاں کھلتی ہے کہ وہ واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہے، جب وہ نیکی کرتے ہوئے چھانٹی نہیں کرتا، یہ میرے دوست ہیں، یہ تو میرے اچھے ہیں، ان سے میری بنتی ہے تو میں ان کے ساتھ تو بہت اچھا کروں، اور جن سے نہیں بنتی، جن کے لیے دل میں گھٹن ہے، جن کے عیب ہمیں پتہ ہے، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی عزت کا پامال کر دوں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان تقوی سے کام نہیں لیتا، جب اسے اپنی فکر ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی آخرت کا سودا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہاں دیکھیں کہ اگر یہ ساری چیزوں کے مقابلے پر کیا ہے، اگر یہ نہ کر سکو تو خیر کے علاوہ اپنی زبان کو بند کر دو۔ کیا خوبصورت نصیحت ہے یہاں پہ۔ حسن بصری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند کی، اور اگر وہ خاموش رہا تو سلامت رہا۔ یعنی سلامتی کیا ہوگی؟ آپ کہے کیونکہ آپ کے خلاف کم از کم کچھ نہ ہو، ایک ہوتا ہے نا آپ کے حق میں کچھ نہیں گیا، لیکن اتنا بھی نہ ہو جو آپ کے پکڑوانے کا ذریعہ بن جائے، لہٰذا لمبی خاموشی لازم ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ملے تو فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تمہیں ان دو خصلتوں سے آگاہ نہ کر دوں جن کی ادائیگی آسان ہے لیکن وہ میزان میں اپنے علاوہ نیکیوں پر بھاری ہوں گی؟ انہوں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تم پر اچھا اخلاق اور طویل خاموشی لازم ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اچھا اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم کر لو۔ اب آپ کس کو بتا رہے ہیں؟ وہ جو رضی اللہ ٹھہرے، وہ جن کی نیکیوں کے لیے ہم حریص رہتے ہیں یہ جاننے کے لیے آخر کیسے بن گئے، وہ آخر انہوں نے کیسے یہ اچیو کر لیا یہ ٹائٹل جو تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا ان کو نصیحتیں ہیں اور کس طرح انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا کہ اچھا اخلاق اس لیے نہیں کرنا تاکہ ہمیں کوئی مفاد مل جائے، لوگ ہمیں تمغے پہنائیں، خاندان میں ہماری واہ واہ ہو جائے، بلکہ یہ ہیبٹ ہو، عادت ہو، میری فطرت کا حصہ ہے کہ مجھے اچھا اخلاق اور اپنی زبان کو خاموشی پر جو ہے
وہ تیار کرنا ہے، یعنی اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے، جہاں آپ دو بدو جواب دے سکتے ہیں، جہاں پر اختلاف میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، جہاں جلتی پہ تیل کا کام آپ کی زبان کر سکتی ہے، جہاں پر آپ کو دسیوں ایپ دوسرے کے وہ پتہ ہیں کہ اگر آپ یہاں ایک دفعہ کھول دیں تو اس کی عزت پامال ہو جائے، وہاں اپنے نفس کو اچھا اخلاق اپناتے ہوئے اپنی زبان کو بند رکھنا اور ایک حکمت کا مظاہرہ کرنا، ایک اچھے انسان کا مظاہرہ کرنا، یہ اصل میں اچیو کرنا مقصود ہے ہم سب کے لیے۔ یہ ہم باتیں اپنی ذات کے لیے سمجھ رہے ہیں، یہ ٹریننگ ہم اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں میں اس کے ساتھ اچھا کیوں بنوں جبکہ وہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ اچھا مجھے اس لیے بننا ہے کیونکہ مجھے نصیحت کر دی گئی ہے کہ اچھا اخلاق اپناؤ، اور جو مجھے نصیحت کی گئی ہے وہ میرے اوپر ماننا لازم ہے۔ اس کے مجھے میرے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ میں ساری دنیا کا اخلاق اچھا کروں، میری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں ساری دنیا سے بدلے لوں اور ان ساروں سے وہ چکاؤں جو وہ میرے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کا حساب ان کے ساتھ ہے اور میرا حساب میرے ساتھ ہے، لہٰذا اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہو سکتا ہے میرا اچھا اخلاق اس کو اچھا کرنے کا ذریعہ بن جائے اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ قیامت میں میری نجات ہو جائے۔ تو میرے تمام اعمال کی بنیاد یہ ہے۔ زبان لمبی قید کی محتاج ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے ذات کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، روئے زمین پر زبان سے زیادہ لمبی قید و بند کی محتاج اور کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، ایسے زبان بند ہو جائے کہ جیسے کہ یہ آزاد ہے ہی نہیں کہ یہ جو چاہے بول سکے۔ تو اس لیے کیونکہ اصل بات کیا ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو کم کرنے کا ذریعہ ہے، ہماری برائیوں کو کم کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر خاموشی میں سلامتی۔ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے، پھر جب تم بولو گے تو یا تو تمہارے حق میں لکھا جائے گا یا تمہارے خلاف لکھا جائے گا، کیونکہ ہماری ہر بات لکھی تو جا ہی رہی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ جو میں نے ابھی 5 منٹ پہلے گفتگو کی کسی مجلس کے اندر، کسی دوست کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے گھر والے کے ساتھ ایک جملہ بولا، 2 جملے بولے، وہ یا تو میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے۔ کتنی یہ سخت بات ہے کہ مجھے یا تو اس کا جواب دینا ہے، ایکسپلینیشن کال کر لی جائے گی، یا پھر میرے کوئی پوائنٹس بن جائیں گے اور میرے نمبر لگ جائیں گے اور میری کوئی ایلیویشن ہو جائے گی۔ اب ہم سب جانیں 24 گھنٹے کے اندر ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ، کیونکہ یہاں آتا ہے نا ما یلفظ من قول، لفظ کا جملے کی بات نہیں ہے، الفاظ بھی کاؤنٹنگ میں جا رہے ہیں۔ میری زبان سے جتنے الفاظ نکلتے ہیں اس میں تسبیحات زیادہ ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہے، اس میں لوگوں کی ڈانٹ ٹپٹ زیادہ ہے، اس میں تبصرے زیادہ ہیں، اس میں سیاسی تبصرے، لوگوں کی ذات پہ تبصرے، خاندان پہ تبصرے، یا لوگوں کو ہر وقت کسی نہ کسی بات پر چیز کرتے رہنا، لوگوں کو تانا دیتے رہنا، ڈانٹ ڈپٹ کا ایک ماحول کریٹ کیے رکھنا، یہ اپنے آپ کو قابل بنا کے دوسروں کی عیب جوئی کرتے رہنا۔ میرے ماحول کے اندر، میری زندگی کے اندر کیا چیز غالب ہے، ہم سب اس کا جائزہ لیں، کیونکہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی چیز ضرور غالب ہوتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں آپ دیکھیں نیکی کی بات، مثلا وہ صبح سے شام تک قرآن حدیث کی کلاسز میں ہوتے ہیں، ہر وقت وہ سن رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، کسی استاد کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں دفتروں میں ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کسی ایسے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں غیبت کا بازار گرم رہتا ہے، جہاں بعض دفعہ اسٹاف رومز میں آپ دیکھیں بعض دفعہ ایک جو اٹھ کے گیا ہوتا ہے پیچھے سے اس کی آبجوئی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اپنا جائزہ لیں اپنی ذات کا کہ میں اس میں کیا کردار ادا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، کیونکہ ہمیں اس ماحول کو انشاءاللہ بدلنا ہے۔ اپنی اندر کا ماحول بدلے گا تو باہر کا بھی بدلے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاموشی میں نجات ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو، اپنے گھر میں رہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔
یہ ہے نجات کے طریقے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان سوشلائزنگ پہ ہوتا ہے اتنی زیادہ اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں دوسروں کے حق میں، نادانی میں بعض دفعہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، گھر میں ٹک کے رہنا اور اپنی غلطیوں پر رونا۔ اپنی غلطی پتہ کسے چلے گی؟ یہ کیسے پتا کہ اس میں میری غلطی تھی؟ کیونکہ زبان تو ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے کہ یہ بتائے کہ یہ میری غلطی نہیں تھی، وہ فلاں کی غلطی تھی، اور پھر گنوانا کہ کتنی اس کی غلطیاں تھیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اپنی غلطی اسے نظر آتی ہے جو اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سوچنے والا اور ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر آخرت کا ایمان غالب آ جائے، جس کے اندر اپنے حساب کتاب کا خوف غالب آ جائے، اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے کا احساس غالب آ جائے، اس کو اپنی غلطی فوراً نظر آ جاتی ہے اور پھر وہ فوراً استغفار کے ذریعے سے اس پہ پلٹتا ہے۔ لہٰذا اپنی غلطیوں کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے میرے گناہ دکھا کر، یاد کروا کر اس پہ سچی توبہ کروا لے اس دنیا سے جانے سے پہلے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ سمجھتی رہی کہ فلانے کا بھی قصور تھا، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی ظالم تھا، میں مظلوم تھی، اور قیامت میں پتہ چلے کہ معاملہ تو بالکل الٹ تھا۔ تو اس لیے اگر سچے دل سے یہ توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے آگے گناہوں سے، اور یہ کرنا چاہیں کہ اللہ مجھے پاک صاف واقعی کر دے، جو میں نے انجانے میں کیا، جو جان بوجھ کے کیا، کسی کے دل دکھایا، کسی کے بارے میں نے کوئی بڑا بول کسی کے مقابلے پر بولا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے وہ باتیں جو میں نے انجانے میں کی، جان بوجھ کے کی، وہ مجھے یاد کروا کے مجھے اس پر اصلاح میری کر دے اور آئندہ میری حفاظت فرما۔ اس لیے وہ دعا ہے نا کہ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ میرے دل کو سیدھا کر دے، ہدایت دے دے، اس کے جو سوچیں ہیں وہ ٹھیک کر دے، اور مجھے بالکل سیدھا اسٹریٹ کر دے، میرے اندر کے جھول، میرے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کو ٹھیک کر دیں۔ اسی طرح زبان کی حفاظت ستر پوشی کا باعث ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے غصے کو روکا اللہ اس سے اپنا غصہ روک لے گا، اور جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ اللہ اکبر! جس نے غصہ روکا اللہ غصہ روک لے گا، جس نے کسی کی عیب پوشی کی اللہ اس کی عیب پوشی کرے گا، جس نے کسی کو معاف کیا اللہ اسے معاف کرے گا۔ تو جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں جس پر آپ کو پورا اختیار حاصل ہو جائے، اور یہ سوچ کر پھر ذرا دل میں سختی آ جائے اور رویے میں سختی آ جائے کہ میں اب اس کے ساتھ وہ کروں جو اس نے میرے ساتھ کیا اس سے بڑھ کر کروں، تو پھر اس وقت یہ بات یاد کر لی جائے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے، اور جو اپنے عیبوں کو چھپانا چاہتا ہے دنیا سے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے بھلائی اور خیر کی بات کرے۔ اور جو انسان جتنا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان جب آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ کا ایک امپریشن بنتا ہے نا، جب خاموشی سے آپ کسی دور سے اگر پوری لوگوں کی لائن کھڑی ہو، ہر ایک کو دیکھ کے آپ کا ایک امپریشن دل میں آتا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، یہ فلاں ایسا ہوگا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھنے میں بعض لوگ بڑے خوبصورت، بڑے اچھے، بڑے عقل مند، بڑے ویسے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی زبان کھلتی ہے تو ایک دم سارا پردہ کھل جاتا ہے اس کا۔ تو گویا جو جب تک زبان بند ہے عیبوں پہ پردے پڑے رہتے ہیں، جیسے ہی زبان انسان کی کھلتی ہے اس کا کردار سامنے آتا ہے تو سب کچھ عیاں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو اپنی ایک کردار کا جو عکاس ہے وہ بھی سمجھنا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ وضاحتیں ہمیں بہت کرنی پڑے، نہیں ہم ایسے ہیں نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ یہ جملہ بولتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہ فلاں شخص جو ہے وہ دل کا بہت اچھا ہے بس ذرا زبان کا کڑوا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، جیسا اس کی سوچیں ہوتی ہیں، اس کی زبان ویسے ہی جو ہے اسے باہر نکالتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ دیگ کے اندر اگر آپ چمچہ ڈال کے کچھ نکالنا چاہیں تو کیا آئے گا؟ وہی آئے گا جو دیگ کے اندر ہوگا۔ اس لیے انسان کی زبان، انسان کا لب و لہجہ، اس کا کردار، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اگر وہ تقویٰ پہ ہے تو وہ سب کو نظر آتا ہے، اور اگر وہ متکبرانہ ہے تب بھی وہ سب کو نظر آتا ہے، انسان جتنی مرضی معذرت پیش کرے۔ اسی طرح زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ سیدنا ثعبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا
اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہوں پر رویا۔ تو گویا یہ وہ چیز ہے کہ جو جنت کی بشارت تک میں آتی ہے کہ اس اعضاء کو صحیح استعمال کرنا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! کہ آپ یہاں پر دیکھیے کہ ضمانت کون دے رہا ہے؟ گارنٹی ہے کہ وہ شخص جنت میں جائے گا جو اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی حفاظت میں جھول نہ دے ساری زندگی۔ اب کون ایسا شخص ہے کہ جو یہ کہہ سکے؟ تو یہ وہی شخص ہے کہ جس کو یہ حدیث یاد رہے اور وہ اپنے آپ کو روک روک کے رکھے صرف اس لیے کہ میں اس میں پورا اتر جاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے اپنی حفاظت کے ذریعے سے۔ پھر بے مقصد گفتگو سے اجتناب کی بھی اہمیت ہے، یعنی ابھی ہم بات کر رہے تھے گفتگو کی اہمیت کیا تھی، اب ہے بے مقصد گفتگو سے اگر بچیں تو کیوں بچیں اس کا؟ اب لفظ اجتناب کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن وہ لوگ جو ایمان لائے، وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں اور وہ جو لغو سے منہ موڑنے والے ہیں۔ تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لغویات سے منہ موڑنے والوں کو کہا کہ اسٹمپ لگ گئی ہے، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گئے۔ اور اس کو نماز کے ساتھ خشوع کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ انسان کی عبادت کے اندر، اس کی زندگی کے اندر جو رونق ہے، جو برکت ہے، جو ایک عبادت کی لذت ہے، وہ اس وقت آتی ہے جب وہ لغویات سے بچنا شروع کر دے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں؟ تو یہاں پر خود ہی آیت جواب دیتی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جب انسان بیکار باتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، ایک دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھلائی خیر کی بات دیکھتا ہے لیکن جو لغویات ہیں ان کو سے بچ کے رہتا ہے، اسی طرح فلمیں، ڈرامے، جو چیزیں انسان کے دل کو میلا کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں یا انسان کے دل کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، ان سے بچتا ہے، خود بخود دل کے اندر ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، خود بخود اس کے اندر تقویٰ جو ہے وہ جو چیز اندر ڈالیں گے وہی باہر نکلے گی۔ تو لہٰذا جو لغو سے منہ موڑنے والے ہیں ان کو فلاح دارین کا یہ خوشخبری دی گئی ہے۔ لغو سے باعزت طریقے سے گزر جانا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے اور جب لفظ سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے گزر جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ گویا اپنی عزت کی حفاظت بھی اسی کے اندر ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ پھر اسی طرح جنت کی خوبی کا ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنت کی بہت بڑی خوبیوں میں سے ایک یہ خوبی ہے کہ وہاں پر وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اور نہ گناہ میں ڈالنے والی بات ہوگی، وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کریں گے، یعنی سلامتی کی بات، خوشی کی بات، دلجوئی کی بات، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کی بات ہوگی۔ تو جنت کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے جنت میں جانے والے کہ وہاں پر صرف کرنا نہیں، سننا بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ ایسے پتہ چلا کہ لغو باتوں کو اختیار کرنا، اس میں حصے دار بننے کے ساتھ ساتھ انہیں سننے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آتا ہے کہ لغو سے بچنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور لایانی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے اور خطبہ مختصر دیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ کیا بات ہوئی کہ آپ کی زندگی میں مختصر سی آپ کی زندگی تھی، اس کے اندر اتنا زیادہ کام کر لینا، اتنی زیادہ کامیابیاں دیکھ لینا، اتنا زیادہ لوگوں کا اسلام کی دعوت دے دینا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب اپنے وقت کو، اپنے اعضاء کو صحیح جگہ پر لگایا، پرفیکٹلی اس کا حق ادا کیا، یعنی اللہ کا حق بھی پورا ادا کیا، بندوں کا حق بھی پورا ادا کیا۔ کیونکہ عموماً جب ہم دوسروں کی خدمت پہ نکل جاتے ہیں تو اپنی نمازوں سے فارغ ہو جاتے ہیں، تسبیحات چھوڑ دیتے ہیں، قرآن ہمارا رہ جاتا ہے کیونکہ وہ صبح دفتر جانا تھا، اسکول جانا تھا، ایگزام تھا، تو یعنی کوئی نہ کوئی پیچھے آگے کر دی جاتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں کہ کیا کہاں ان کی راتیں گزرتی تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنی راتیں گزار رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں، جیسا اللہ کا حکم ہے ویسا کر رہے ہیں، دن میں لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی حاضر ہیں، اور ہر جگہ ایک پازیٹیو کردار کے طور پر ہیں۔ تو یہ ہے لفظ سے بچنے کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطا کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ پھر بیجا تبصروں سے اجتناب کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو، پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ اس مشروب میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، یعنی زائد سوال نہ کرے، کہاں سے پکایا، کس نے پکایا، اچھا کیسے پکایا، آپ نے اس میں کیا۔ تو بعض دفعہ انسان یا اسی طرح اس کے ساتھ اور فرمائش کرنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ وہ ہے، تو اس لیے کیا فرمایا گیا ہے کہ ایک جو مناسب طریقہ ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ بعض دفعہ معاملات ہوتے ہیں یا وہ تبصرے ہوتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہم اس کے اوپر زندگیاں کھپا دیتے ہیں، پوری پوری شام بیٹھ کر ٹی وی کھول کر، میڈیا کھول کر، جو کچھ اس پہ شیئر ہو جائے، جس طرح کی بات ہو، سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں، پھر آگے تبصرے کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں، پھر وہ ان سب کا پھر ایک چینل کو آف کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں نہ اس کا کوئی مقصد تھا، نہ کوئی بات تھی، نہ کوئی تحقیق تھی، خواہ مخواہ ہم نے اپنی زندگی کا اتنا وقت جو تھا، یا اپنی ذہن کا جو کہ ایک امانت ہے ہمارے پاس، یا ہماری زبان ہمارے ساتھ جو ایک امانت ہے، اس کو ان کاموں پہ خرچ کیا جس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ لہٰذا بیکار باتیں یا بے مقصد تبصروں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی جواب دہی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سیاستدان ہیں یا جو اور لوگ ہیں یا کوئی بھی معاملہ ہے، ہر معاملے میں ہمارا بولنا بنتا ہے کیونکہ ہم ایک عوام ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بات کرنی چاہیے تو وہ کریں کہ جو بھلائی خیر پر مبنی ہو، یعنی اگر آپ غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں تو آپ اصلاح کے اگر کرنے والے ہیں تو اصلاح کر دیں، اگر آپ کسی کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں تو اچھا مشورہ دے دیں، آپ کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو دعا کر دیں، لیکن بے جا ایک تبصرے کر کر کے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے جو کہ ان تک پہنچتے بھی نہیں ہیں جو آپ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک بیکار سی بات ہے، یہ اپنے ہی نام اعمال کو خراب کرنے کی بات ہے۔ لہٰذا حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے بعض دفعہ آج کے حالات جیسے ہوئے کہ بعض دفعہ کوئی جنگی پریشرز ہوتے ہیں، بعض دفعہ سیاسی پریشرز ہوتے ہیں، ہر انسان یہ دیکھے اس وقت میں نے کیا سوچا، اپنی سوچ کا جائزہ لے۔ جب ایسے حالات ہوئے کہ حملہ ہو گیا ہے، میں نے کیا سوچا؟ جب یہ آیا کہ فلانا جہاز دشمن کا مار گرایا گیا، میں نے کیا سوچا، کیا بولا، کیا ہوا، کیا تبصرہ میں نے کیا، کیا میں نے یہ کہا کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو گرا دیا، شکر اللہ کا، یا ہم نے ایک نعرہ لگایا، ہم نے جیت لیا، ہم نے گرا دیا، ہم نے کر دیا، تو کیا وہ ہم تھے ہی نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بار بار بڑی سے بڑی جنگیں، جو کہ آپ غزوہ بدر لے لیں، غزوہ احد کے لے لیں، کچھ بھی لے لیں، وہاں پر جنگیں لڑنے والا کون تھا؟ اللہ کا نبی تھا، اس کے سارے جو ساتھی تھے سپہ سالار کے ساتھ، وہ سب کون تھے؟ رضی اللہ عنہ لوگ تھے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک فتح دی، جبکہ وہ نبی وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی کھپا دی، محنت کی، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، ہجرتیں کی، سب کچھ کیا، اور جب فتح مکہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کو ایک دکھاتے ہیں فتح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے، سوچ کا انداز کیا ہے، الفاظ کیا ہیں، بات کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے نے تمام جتنے گروہ تھے ان کو شکست دی۔ سبحان اللہ! یہ بات جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو حدیث کو پڑھتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، جو اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے، وہ واضح طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس اکیلے نے دشمنوں کو تباہ کر دیا، اس اکیلے نے دشمن کو جو تھا شکست دے دی، اس ذات نے دشمن کے ہاتھ روک دیے۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس دور میں اگر کوئی غالب آ جائے، تھوڑا سا بھی کسی کے لیے جنگ چھیڑنا
ایک بہانہ ہوتا ہے، کیونکہ دشمن یا شرور جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ چھڑ جائے تو اسے روکنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ واضح آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اللہ نے ہی اس جنگ کے ہاتھ روکے، اور آپ دیکھیں کہ کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ جنگیں روکنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں لیکن نہیں رک رہا ہے، تو وہ کون ہے جو ہمیں اس سے بچا سکتا ہے؟ پھر اس وقت میں نے کیا بولا، کیا سوچا؟ ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ سوچ رہے تھے، جو کچھ اپنے ان کے دلوں میں تھا، ہم نے اسے جانچ لیا۔ اب ابھی زبان سے جو بولا وہ تو بولا، اسی لیے کہیں پر لفظ آیا کہ وہ منافقین تھے کیونکہ جنہوں نے ایسا سوچا، وہ مومنین تھے جنہوں نے ایسا سوچا، وہ فلانے تھے جنہوں نے ایسا سوچا۔ تو اپنے اندر کی جو سوچیں ہیں وہ بھی ہماری گفتگو ہی شمار ہوتی ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں، تو جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم بولتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جتنا جتنا آپ پہچان ہوتی جائے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری زندگی کی یہ جو ساری لشپش ہے، میرے اعضاء کا جو صحت مند رہنا ہے اتنی بیماریوں کے ہوتے ہوئے، میرا اتنا زندگی کا روٹین خراب ہونے کے باوجود میرے اندر جو طاقت ہے، میری جو آسانیاں ہیں، میرا جو رزق روزی ہے، یہ اس وحدہ لا شریک کی رحمت ہے میرے اوپر کہ جو میں آج ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ میری اپنی کمائی نہیں ہے، یہ میرا حق نہیں ہے جو میں جھیل رہا ہوں، یہ میرا اللہ پہ بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے گھر بار دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، مجھے عزت دے رکھی ہے، جبکہ وہ میرے عیبوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ انسان جیسے جیسے پہچانتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل جھکتا چلا جاتا ہے، عاجزی آتی ہے، اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی دل میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی زبان جب بات کرتی ہے تو وہ بات کرتی ہے جو اس کے لیے خیر کی بات ہے، کیونکہ یہ 100% بات ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلتا جو نکلا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی، اور واقعی ایک طرح کہنا چاہیے کہ بدر کی یاد تازہ ہو گئی کہ ایک جہاز کے مقابلے پر 10 جہاز تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو، دشمن کو جو ہے وہ شکست دی۔ دشمن کی شکست کے اوپر کبھی خوش اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر فخر پایا جائے، یا مختالن فخورا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، بلکہ اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کیا جائے جس نے انسان کی مدد کی اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غالب کر دیا۔ تو اپنی زبان، اپنا جو سوچ ہے، یہ ہر موقع پر، یعنی کہ کوئی بھی زندگی میں کامیابی ملتی ہے انسان کو، کوئی گاڑی خرید لی آپ نے، پھر دیکھیں اس پہ آپ کے کیا احساس جذبات ہیں، کوئی گھر اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کسی بچے کو کامیاب کر دیا، کسی بچے کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، کوئی اولاد مل گئی، کچھ بھی، ہر موقع پر اپنی سوچ اور اپنے الفاظ کو وہ دیکھیں وہ کیا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے ہماری۔ اور اگر دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی فخر پایا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی فیلنگ آتی ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارا اس میں دخل تھا، تو فوراً استغفار کی جائے، فوراً اللہ سے رجوع کیا جائے، فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے کہ اللہ تو نے جو مجھے نعمت دی ہے اس کی حفاظت فرما، اور مجھے ہر طرح کے شر سے، حتیٰ کہ اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگے۔ یہ جو اپنے نفس کے شر ہوتے ہیں یہ بھی بڑا خاموش ہتھیار ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے اندر بعض دفعہ متکبر ہوتا ہے۔ زبان کی ہلاکتیں بھی ہیں۔ زبان انتہائی بابرکت یا انتہائی منحوس چیز ہے۔ سیدنا عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہی ہے۔ اکثر خطاؤں کی وجہ زبان ہے۔ شقیق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے صفا پہاڑی پر تلبیہ پڑھا، پھر فرمایا، اے زبان، خیر و بھلائی پر مشتمل کلام کرنا کہ تو غنیمت حاصل کر لے، تو خاموش رہا تو خاموش رہا کر تاکہ تو سلامت رہے اور ندامت نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ کلمات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا آپ نے کسی سے سنے ہیں؟ انہوں نے کہا، کسی سے نہیں سنے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ اکثر خطائیں، یعنی خطائیں میں سے اگر ریشو نکالیں کہ وہ کیا ہوگا، تو یہ وہ چیز ہے، کیونکہ انسان کے باقی اعضاء جو ہیں
آپ دیکھیں آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو نہ کوئی ہاتھ نے کچھ گناہ کیا، نہ پاؤں نے کچھ گناہ کیا، نہ کسی اور نے کیا، لیکن بیٹھے اٹھے چلتے پھرتے ہر جگہ پہ زبان جو ہے وہ ایک ایسا آلہ ہے جو چلتی رہتی ہے، اور بعض دفعہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کچھ جو ہے وہ ہم سے لے جا چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ جہاں پر ہماری باڈی کے اندر ہڈی ہوتی ہے وہ چیز تھک جاتی ہے۔ مثلا ہماری کوہنی ہے، اس کے اندر آپ کو ہڈی ملے گی، آپ کوہنی کو دیر تک کسی ایسی پوزیشن میں رکھیں، تھوڑی دیر کے بعد یہ دکھ جائے گی اور آپ کو ایک اشارہ ملے گا کہ یہاں آپ نے لوڈ ڈالا ہوا ہے، اس پوزیشن کو چینج کر دیں، جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا جسم جو ہے وہ ہرٹ ہو رہا ہے، مجھے اسے چینج کرنا چاہیے۔ کمر ہے، اگر آپ بہت کھڑے رہیں گے تو وہ آپ کی ہڈی آپ کو بتائے گی کہ یہاں آپ غلط لوڈ ڈال رہے ہیں، اس کو ٹھیک کریں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پوزیشن بدلتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اسے روک دینا چاہیے، کہاں جا کے اب ڈیمیجنگ شروع ہو چکی ہے۔ لہٰذا اس کا حساب کتاب جو ہے وہ خود ہی رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں بولنا چاہیے، کہاں چپ رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ وہ ایک مشین ہے جو کھٹا کھٹ یعنی ذرا سی دیر کے اندر پوری جو کھڑی فصل ہے، تیار فصل ہے، جس کا اجر ملنے والا ہے، جس کا پھل بس آنے ہی والا ہے، اس کو 1 منٹ میں صفایا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ تھریشر مشینز ہوتی ہیں، جب فصل کھڑی ہوتی ہے تو وہ منٹوں کے اندر ایک پھیرا جاتا ہے اور ساری فصل جو ہے وہ کٹ جاتی ہے۔ تو اس سے محتاط اس لیے بھی رہنا چاہیے۔ اسی میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ زبان کے حوالے سے زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو دیکھا کہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ سیدنا عمر نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم کا ہر حصہ زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے۔ استغفر اللہ یا ربی! کیوں شکایت کرتا ہے؟ یعنی لوگ بھی شکایت کرتے ہیں باہر سے، کچھ لوگوں کی زبان کی تیزی اتنی ہوتی ہے کہ وہ تکلیف پہنچاتے ہی رہتے ہیں اور باز نہیں آتے، اور لوگوں کی شکایتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس شخص کی اپنا اعضاء کیوں شکایت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس زبان سے اگر ہم جہنم میں گئے تو ہم سب کو جہنم سہنا پڑے گی، لہٰذا اس کے بارے میں محتاط ہونا چاہیے۔ غیر محتاط گفتگو نفاق کی علامت ہے۔ سیدنا حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض اوقات انسان کوئی جملہ بولتا تھا اور اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جایا کرتا تھا، اور اب ایک ہی مجلس میں میں تم لوگوں سے 10 مرتبہ اس طرح کے جملے سنا کرتا ہوں۔ گویا کہ جو صحابی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آج اتنی غیر محتاط گفتگو ہو گئی ہے کہ اگر یہ اس دور میں کی جاتی تو کسی کو منافق اور کسی کے اوپر کفر کے فتوے لگ چکے ہوتے۔ تو یہ ہے وہ بات کہ مومن کی گفتگو جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا مواخذہ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ پر سب سے بڑا گواہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ بیٹھ کے منافقین کی برائیاں نہیں کر رہے ہوتے تھے، یا اتنا وہ تنگ تھے کفار سے، سب کچھ تھا، لیکن آپ جب بیٹھتے تھے آپ کی گفتگوؤں کے موضوعات کفار کے عیب جوئیاں نہیں کرنا ہوتا تھا، حالانکہ وہ میسر تھا، مواقع بھی میسر تھے، بات بھی سچی تھی کہ ہاں دیکھو یہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اسی لیے آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایسا نہیں تھا کہ اگر وہ بد زبانی کرتے تھے تو واپسی پر آپ بھی بد زبانی کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ مومن ایک ذمہ دار شخص ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر مجھے کوئی بھی چیز ٹریگر کر رہی ہو، یعنی کہ کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ اگر ٹریگر کر بھی جائے گا تو مجھے اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ اسی طرح بے احتیاط گفتگو بدترین امتی کی نشانی ہے۔ سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے کھائیں گے، رنگ برنگے مشروب پئیں گے، طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں بے احتیاطی برتیں گے، طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے، وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے۔ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی۔ یعنی ایسی باتیں سن کے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنے بہترین مومنین بندوں میں ہمیشہ ہمیشہ دائمی طور پر شامل رکھنا۔ کیوں شامل رکھنا؟ کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کس میں شامل ہیں۔ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے شعوری کلمہ نہیں پڑھا تھا،
ہمیں تو بس والدین نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے مان لیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہے شعوری اسلام۔ جب اپنی زندگی گزاریں تو اس میں ہم ایسے ہی زندگی گزاریں کہ ڈرنے والی زندگی ہو، تقویٰ کی زندگی ہو، اور پھر اس میں یہ خوف آتا ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اسلام میں پیدا تو ہو گیا لیکن اسلام سے واپسی کا راستہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دائمی طور پر ایمان میں رہنے کی دعا، دائمی طور پر برائیوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی کو لگتا ہو کہ واقعی میری زبان بہت تیز ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا سیلف کنٹرول نہیں ہے، مطلب میں کہہ جاتی ہوں بات، بس میں دو بدو ہو جاتی ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے ایک آگ لگ جاتی ہے اگر مجھے کوئی کہہ دے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں۔ مثلا اگر کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کسی کو جتنی زیادہ خطرناک بیماری ہوگی اس کی فکر کتنی زیادہ ہوگی اپنے بارے میں، یا وہ ہر ایک سے کہے گا میرے لیے دعا کرے، میں بیمار ہوں، مجھے فلاں بیماری لگ گئی ہے، یا وہ دوا کے پیچھے دوڑے گا، علاج کے پیچھے دوڑے گا۔ بالکل اسی طرح جب آپ کو یہ لگے کہ میری زبان جو ہے وہ بیمار ہے، میرا اندر دل بیمار ہے، میرا جو جذبات ہیں وہ نیگیٹیوٹی پر مبنی زیادہ ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو وہم بہت ہوتا ہے، شک بہت ہوتا ہے، ہر وقت وہ اپنے شک کو دوسرے پہ اظہار کرتے رہتے ہیں، فلانے سے بھی نہیں بنتی، اس سے بھی نہیں بنتی، اور پھر وہ زبان سے ایک دوسرے کے بارے میں اظہار کر کے دوسرے کی عزت کو پامال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ پھر اسی طرح قبر کا عذاب ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، بس دو قبروں پر ہمارا گزر ہوا، آپ کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کا رنگ متغیر ہونے لگا یہاں تک کہ آپ کے کرتے کی آستینیں کانپنے لگیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم وہ نہیں سن رہے جو میں سن رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی وہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دونوں آدمی اپنی قبروں میں ہلکے سے گناہ کی وجہ سے، ہلکے سے گناہ کی وجہ سے سخت عذاب دیے جا رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ کس گناہ کا عذاب ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا تھا اور ان میں چغل خوری کیا کرتا تھا۔ استغفر اللہ یا ربی۔ چغل خوری کیا ہے؟ ایک کی بات دوسرے کو جا کر ایسے بتانا جس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی کا دل میلا کر رہے ہیں، یا اگر آپ اس کو یہ بات پہنچا دیں تو دوسرا شخص جو ہے اس کے بارے میں غلط سوچے گا، یا اس کا دل دکھے گا، اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ، کچھ لوگ باقاعدہ پلان کے تحت یہ کام کرتے ہیں، انہوں نے ایک جاب ڈھونڈی ہوئی ہے، صبح صبح جب بچے چلے گئے، ہسبینڈ چلے گئے، تو ان کا کام ہوتا ہے فون اٹھا لینا، اس کو فون کیا، اس کو فون کیا، سارے خاندان نے فون کیا، ادھر ادھر کی خبریں جمع کی، پہلے جس کو فون کیا تھا اس کی خبر وہاں سے اٹھائی، پھر اگلے 4 لوگوں کو بتائی، پھر 4 لوگوں کی اٹھائی، پھر اگلے 8 لوگوں کو بتائی۔ تو گویا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ایک وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا بی بی سی ہیں، سارے خاندان کی کوئی خبر ایسی نہیں ہے جو مجھ سے چھپی ہوئی نہ ہو، ہر ایک کا میں نے پتہ کیا ہوا ہے، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ خطرناک ترین عادت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اور کوئی اعتماد کر کے آپ سے اپنی کوئی بات شیئر کر لیتا ہے تو وہ آپ پر امانت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی کے گھر کی بات اٹھا کر کسی دوسرے تک پہنچانا، یا کسی کی اولاد کی کوئی چھوٹے موٹی جیسے باتیں ہو جاتی ہیں وہ دوسرے کو پہنچا کے ان کی عزتوں کو پامال کرنا، یہ دیکھ لیں کہ عذاب قبر تک انسان کو لے جانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑے ہلکے سے دیکھنے میں گناہ ہوتے ہیں، کیا ہو گیا اگر میں نے ادھر کی بات ادھر کر دی؟ تو کیا ہو گیا اگر وہ ان کے تعلق خراب ہو گیا؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنا اچھا رکھے، میرا کیا ہے؟ تو کچھ لوگ اس کو خود بیچ میں اچھے بنے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ خاندانوں میں دیکھیں گے یہ چیز بہت ہوتی ہے، یا دفتروں میں بھی ہوتی ہے کہ ایک پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے، باس کو خبریں دینے والے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی ساتھیوں کی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں کہ میرے نمبر بن جائیں اور دوسرا شخص جو ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ تو یہ چیز دنیا اور آخرت میں خسارے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ناقابل معافی گناہ۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والے کے، اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کرے، اللہ اس کے گناہ کو چھپا دے، مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے
کہ اے فلاں، میں نے کل رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا تھا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے والا تھا۔ لہٰذا جن باتوں کو شریعت نے منع کیا ہے کہ اس کا اظہار لوگوں کے سامنے سر عام نہ کیا جائے، بے حیائی نہ پھیلائی جائے، کوئی بھی ایسی چیز نہ لوگوں کے سامنے عیاں کی جائے جس سے لوگوں کی حیا ختم ہو جائے یا لوگوں کے اندر سے اس کا خوف ہی ختم ہو جائے۔ جیسے بعض دفعہ بہت بڑے بڑے گناہ سر عام جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس کی شدت ہلکی ہو جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کو سر عام بیان کیا جائے تو اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے جب اس نے اللہ کا ڈالا پردہ کھول دیا تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا۔ پھر زبان کو کہاں استعمال کریں؟ سوال یہ آتا ہے کہ یہاں بھی نہ کریں، وہاں بھی نہ کریں، محتاط بھی رہیں تو کریں کیا؟ تو زبان کا درست استعمال یہ ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ پھر اسی طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سیدنا ثوبان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا سیدنا عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ آپ نے فرمایا شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایسی بیوی جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو۔ تو گویا آپ نے اس کو قیمتی مال میں شمار کیا کہ اگر انسان کے پاس جیسی بھی زندگی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کا دل شکر گزار ہے کہ اللہ چاہے تو مجھے اس سے برے حال میں کر سکتا ہے، لیکن جو ہے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح ذکر کرنے والی زبان، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دیا اس کا اظہار کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی دل سے ادا کرنا کہ میری تو طاقت ہی نہیں تھی کہ میں اتنا کچھ کر سکتا جو اللہ نے مجھے دیا یا جو مجھے توفیق ملی۔ پھر اسی طرح سیدنا عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اسلام میں نیک اعمال تو بہت زیادہ ہیں، میں ان سب کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتا، مجھے کوئی ایک بات بتائیے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ کیا آسان ترین نیکیوں میں سے ہے کہ انسان چاہے سفر کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، برتن دھو رہا ہے، بچوں کو ڈراپ کرنے جا رہا ہے، ناشتہ بنا رہا ہے، یہ تو وہ نیکی ہے جو ہر شخص ہر وقت ہی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دین جانتا ہو، نہ جانتا ہو، کیونکہ یہ تو ایک ایسی نیکی ہے جو ہمارے ترازو کو جو ہے بڑھانے والی۔ تو کتنے ہی ایسے کلمات ہیں، زبان سے نکلے الفاظ ہیں جو جنت کے محل کھڑے کر دیتے ہیں، اور کتنے ایسے الفاظ ہیں جو ان محلوں کو ڈھا دیتے ہیں، کتنے ایسے الفاظ ہیں جو باغات جنت میں لگا دیتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، اور کتنے ہی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو جو ان سے محروم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ پھر اسی طرح تلاوت قرآن مجید اس زبان سے کرنا۔ سیدنا ابو ذر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا تم پر اللہ کا تقوی لازم ہے کیونکہ وہ تمہارے سب کاموں کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مزید وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب اور آسمان میں ذخیرہ ہو جائے گا۔ یعنی زبان کا کیا خوبصورت استعمال ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اپنے حفظ میں اپنی زبان کو استعمال کرے۔ اسی طرح عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لازم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دے اور اچھے کام کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو گویا جس کے پاس یہ اتنی بڑی ڈیوٹی ہو، جو کہ امت کے ہر فرد کے پاس یہ ڈیوٹی ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد کہ وہ دین کا علم سیکھیں اور سکھائیں آگے، تو جس کے پاس یہ کام ہو اسے فرصت مل سکتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو کہیں اور لگائے یا اپنے اوقات کو کہیں اور خرچ کرے۔ پھر اسی طرح خیر کی بات کرنا۔ سیدنا ابو شریح خزائی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ اب خیر کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک ہے کہ خود بات اچھی ہو، یعنی جہاں تک اچھی بات کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی نیکی کی بات بتا رہا ہے، اور ایک دوسری خیر ہے کہ دوسروں کے فائدے کی وہ بات ہو۔
اب جہاں تک اس خیر کا تعلق ہے کہ اپنی ذات میں ہو تو وہ بھی دوسرے کے لیے بھی ہو اور اپنے لیے بھی ہو، وہ یہ ہے کہ وہ ایسی بات کہے کہ جو اس کی اپنی ذات کے لیے تو خیر نہیں ہے لیکن ہم نشینوں کو خوش کرنے والی ہے، یا ان کے لیے سہولت کا باعث ہے، ان کی دلجوئی کرنے والی ہے، ان کو بھلائی اور خیر بتانے والی ہے۔ تو گویا انسان اپنی ذات کے ساتھ بھی بھلا کرے جب وہ عبادت کرتا ہو، اور دوسرے کے ساتھ بھلا کرے جب وہ اسے خوش کرنے والا ہو، یا اس کو کسی ندامت سے بچانے والا ہو، یا اس کے اندر انسیت پیدا کرنے والا ہو، تو ایسی باتیں کرنا خود ایک نیکی ہے۔ اسی طرح وہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس پر انسان کو معذرتیں کرنی پڑیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کر تو جاتا ہے لیکن بعد میں وضاحتیں دیتا رہتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کہ جب انسان نے کسی کا دل توڑ دیا یا کسی کو ذلیل کر دیا اور بعد میں ہر وقت معذرت کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح اچھی بات کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے، کیونکہ افضل ترین اعمال میں سے آپ نے فرمایا ہے مومن کو خوش کر دینا۔ پھر اسی طرح بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیار سے ان سے بات کرنا، بچوں کی زبان میں ان کے لباس کی تعریف کرنا، دعا دینا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بچوں سے دل لگی کرنا، بیوی کے ساتھ جو ہے وہ دل لگی کرنا، اس کو اچھے ناموں سے پکارنا، اس کے کاموں، اس کے شوق دلچسپی کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کے ساتھ رہنا۔ پھر اسی طرح دوسروں کو دلجوئی کی بات ان کے ساتھ کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کے بعد کسی اور شخص کے لیے اپنے ماں باپ کے فدا ہونے کو فرمایا ہو۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ تو سبحان اللہ کہ آپ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو بھی آپ اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ دل خوش کر دیتے تھے ان کا۔ تو ہم بھی دیکھیں ہمارے ملازمین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بعض دفعہ بڑی محنت سے کھانا بناتے ہیں، اچھی سی تعریف کر دینا، بعض دفعہ بیوی سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، اس کی تعریف کر دینا، اس کو اپریشیٹ کرنا۔ پھر اسی طرح ایسے کوئی نہ کوئی الفاظ انداز اپنائے رکھنا جس سے آپ کی جو بھلائی خیر ہے وہ دوسرے کو پہنچے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں صرف آپ کے اچھے رویے سے دوسرا اپنی پرفارمنس کو اچھا کر لیتا ہے، آپ کی تھوڑی سی تعریف حوصلہ افزائی سے کسی کے کام میں بہتری آ جاتی ہے، اور بعض دفعہ آپ کی روڈنس کی وجہ سے اس کی ترقی کے راستے رک جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، عادت بنا لیں، یعنی ایک مزاج بنا لیں اپنا۔ ہر شخص، مرد ہے عورت ہے، جو بھی ہے، جس مرضی اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کو دعا دینا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دعا دیں۔ کسی نے آپ کے لیے کھانا بنا دیا ہے، کسی نے بنایا ہے، ملازم نے بنایا، بیوی نے بنایا، ماں نے بنایا، جس نے بھی بنایا، بیٹھتے ہوئے ضرور تعریف کریں، اچھا ہے برا ہے جیسا ہے، ایفرٹ از امپورٹنٹ، کسی نے آپ کے لیے ایفرٹ کی ہے وہاں پہ، لازمی ہے کہ اس سے کہیں آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے، یہ بہت اچھا ذائقہ آج بہت اچھا ہے، اس کا ٹیسٹ اچھا لگ رہا ہے، یہ آج اس کے ساتھ چاول کے ساتھ یہ چیز بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اظہار کریں، ایکسپریس کریں، اپنے لوگوں کے اندر وہ اخلاق جنریٹ کریں۔ ہمارے عموماً آپ دیکھیں کہ ایک قومی مزاج ہے کہ ہم بڑے ترش سے، ایک عجیب رف سے لوگ ہیں، ہمارے اندر کٹسی ذرا کم ہے، اور اسی طرح آپ غیر مسلموں کو آپ ممالک میں دیکھیں تو وہاں کٹسی سب سے بڑی آپ کو نظر آتی ہے، کہ چھوٹی چھوٹی بات پر شکریہ ادا کرنا، معذرت کر لینا، کسی سے اجازت لے کر اس کا کوئی کام کرنا، یعنی اگر آپ کسی کی چیز ہٹا کر بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے کہیے کہ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں، اشارہ کریں بجائے اس کے کہ آپ خود اٹھا کے دوسری چیز کہیں رکھیں اور دوسرے کو ناگوار ہو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں، چھوٹے چھوٹے جیسچر سے آپ ایک مومن کی شان نظر آ سکتی ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں۔ اسی طرح کسی کو باہر کوئی جا رہا ہے، صبح رخصت ہو رہا ہے، دعا دے کے رخصت کریں، اچھے الفاظ میں رخصت کریں، کوئی ایسی بات کریں جو اس کے لیے خیر بن جائے، مثلا آپ کہیں اللہ تمہارے لیے آج آسانیاں کا در کھول دے، شوہر کو رخصت کریں، بچوں کو رخصت کریں، کسی اور کو کریں، اس کو دعائیں دیں، تعریف کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، یعنی یہ اپنا مزاج بنا لیں۔ اگر کوئی بات آپ کے منہ سے ایسی نکل گئی جس میں لگا آپ کو کہ دوسرے کو اچھا نہیں لگا، یا اس کا دل آزاری ہو گئی ہے، آپ نے دانستہ نہیں کہا تھا لیکن پھر بھی اس کو ناگوار لگا ہے، تو آگے ہو کے معذرت کر لینا، سوری میں نے آپ کو ایسے کہہ دیا تھا، شاید آپ کو اچھا نہ لگے گا لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں کہا تھا۔ اس سے کچھ نہیں بگڑ جاتا اگر انسان ذرا سی معذرت کر لے، یا ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو، بعض بار بچوں کو ہی برا لگ جاتا ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح کہا، تو اس صورت میں وضاحت تھوڑی سی کر دینا کہ بیٹا میں آپ کی بھلائی کے لیے یہ بات کر رہی تھی، لیکن اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو شاید میرا لہجہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس سے وہ آپ کا بھلائی اور خیر سیکھ رہا ہے، وہ یہ سیکھ رہا ہے
کہ ماں کے آگے بھی معذرت کرنی ہے، مجھے اپنی اولاد کے آگے بھی کرنی ہے، اگر مجھ سے کوئی ہو جائے گا تو مجھے دل جوئی کرنی ہے۔ رشتہ بچانا، اپنا ایمان بچانا، اپنی آخرت بچانا سب سے بڑا گول ہے۔ میری اگر ایک ذرا سی معذرت سے میری آخرت بن جاتی ہے، اس کی زندگی بن جاتی ہے، اس کا دل رہ جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، تو میرا کیا چلا گیا؟ تو اپنے اندر یہ اخلاق پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ لہجوں میں نرمی اور سویٹنس کو لانا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض دفعہ ہم بات تو کرتے ہیں لیکن دے کے مارتے ہیں۔ ایون سلام ہی کرتے نا تو ایسے بے نیازی کے ساتھ دیکھ کدھر رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، کسی نے سلام کیا، ہم بغیر اس کی طرف دیکھے متوجہ ہوئے اس کو ایک بس ہلکا سا جواب دے دیا، اس نے سنا سنا نہیں سنا، اور تو وہ کرے یہ انداز نہ، بلکہ ایک خوبصورتی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مڑ کے بات کرتے تو مکمل اپنے جسم کو موڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ پھر اپنے لہجوں میں، اپنے گفتگو کے انداز میں اپنی سوچ کے بولیں، میں یہاں کون سا لفظ بولوں تو یہ بہت زبردست لگے گا، یعنی خوبصورت لگے گا۔ ایک ہی بات کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں کہنے کے، ایک ہی چیز کے کئی لہجے ہو سکتے ہیں بولنے کے، تو جب سب سے زیادہ جو سویٹ لہجہ ہو سکتا ہے وہ اختیار کیا جائے، اور اس میں نرمی کا لہجہ، محبت کا لہجہ سب سے زیادہ سویٹ ہوتا ہے کہ جب انسان بات کرے اور اس میں خوش خلقی کے ساتھ بات کرے۔ یعنی اگر آپ کو جواب دینا بھی ہے کسی کو تو وہ جواب نہ دیں کہ جو دوسرے کو ناگوار لگ جائے، خاص طور پہ جب آپ کسی کو نہ کرنی ہو، جب کسی سے معذرت کرنی ہو کہ سوری ابھی یہ نہیں ہو سکتا، تو اور زیادہ اچھے انداز کو اختیار کریں اور زیادہ اچھے الفاظ کو اختیار کریں۔ خاص طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی یہ ضرورت ہے، میں انشاءاللہ پوری کوشش میری ہوگی کہ میں اس کو کر جاؤں، لیکن ابھی فی الحال یہ بات ہے جس کی وجہ سے میں ابھی شاید نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، جس سے دوسرے کو یہ نہ لگے کہ آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے، آپ کے نزدیک تو بس اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں بچوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے، یا سبارڈینیٹس کو یہ شکایت ہو جاتی ہے، بیویوں کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ آپ انہیں سنتے نہیں ہیں، یا آپ کو ان کی قدر ہی نہیں ہے، آپ کو ان کا احساس ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو بات سننے کا انداز ہے، بولنے کا انداز ہے، رسپانس کا انداز ہے، وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ تو یہ تو پوری کہنا چاہیے کہ ایک تو اس کے اوپر مزید ایک لیکچر ہو سکتا ہے کہ خاص طور پہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے یا جو فیملی ریلیشنز ہیں، اس کے اندر کیسے رسپانس دیا جائے۔ رسپانس دینا خود ایک پوری سائنس ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنے عمدہ رسپانس کی وجہ سے پوری جو ہے وہ پورا دن جیت لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں لوگوں کا دل بھی جیت لیتے ہیں، کرتے کراتے کچھ نہیں ہے، لیکن ان کا رسپانس دینے کا انداز بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ سیکھنا بہت اہم ہے کہ ہم بات کو کیسے کریں کہ دوسرا خوش بھی ہو جائے اور اس کی بات بھی رہ جائے، اور خاص طور پہ سن کے ایک اچھا انداز اختیار کرنا۔ ویسے آپ نے کسی کی بات سنی ہے تو بالکل خاموش بیٹھ کے نہ سنیں کہ اسے لگے وہ کسی بت سے بات کر رہا ہے یا اس کی ویلیو نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے رسپانس کریں۔ اگر وہ رو پڑا بات کرتے کرتے، اسے گلے لگا لیں تھوڑی دیر کے لیے، اس طرح کہ اسے احساس ہو کہ آپ کو میرے درد کا احساس ہے۔ اس کو یہ نہ کہا جائے اب تم اتنے بھی کیا بات بات پہ رو پڑتے ہو، تمہیں یہ کیا ہے۔ خاص طور پہ عورتوں کو کہا جاتا ہے جب وہ بات کرتی ہیں یا کیا جاتا ہے تو یہ نہ کہا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو درد ہے، جتنا آپ ایمپتھی کے ساتھ کسی کو ڈیل کریں گے، آپ یقین کریں وہ شخص آپ کی طرف اس سے زیادہ بھلائی خیر کے ساتھ پلٹ آئے گا، اور جتنا آپ کسی کو اگنور کر کے زندگی گزاریں گے، آپ اس کے لیے دن رات بھی کما لیں، اس کی جھولی میں ڈھیر بھی ڈال دیں، اس کو آپ سے شکایتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کیونکہ وجہ یہ ہے، بعض دفعہ صرف آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے، آپ کی تھوڑا سا لسننگ والے انداز چاہیے ہوتا ہے، سلوشن نہیں چاہیے ہوتا، یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس درد کو محسوس کر سکیں جو اس وقت وہ ہے۔ اسی طرح اچھی گفتگو کے فائدے ہیں۔ اچھی بات سے جنت مل جاتی ہے، اور اسی طرح فرمایا گیا کہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس حق میں سے آ چکی ہے، اور ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا، انہیں ایسے باغات دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ وہ رہنے والے ہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کا بدل ہے۔ تو گویا اچھی بات کہنا، اچھی بات سوچنا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں
کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تھا فرعون کے دربار میں، تو جو انہوں نے کہا تھا، جادوگروں نے جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ کیوں نہ ہم ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس بات کے اوپر جبکہ ہم حق جان چکے ہیں، اور ان کی بات کے کہے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت جو تھی وہ عطا کر دی۔ تو گویا اپنے آپ سے بات کرنا، لوگوں سے بات کرنا جو ہے وہ کہیں سنا جاتا ہے۔ پھر شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے اچھی گفتگو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان ان کے درمیان میں جھگڑے ڈلواتا ہے، اور بے شک شیطان ہمیشہ انسان کا کھلا دشمن ہے، گویا وہ گفتگو کے ذریعے سے ہی دراڑیں ڈالتا ہے۔ پھر اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا خود ایک صدقہ ہے۔ اللہ اکبر! گویا جب آپ اچھی بات کہیں، اچھی بات کہنے کا ارادہ کریں تو یہ سوچیں کہ میں صدقہ کر رہی ہوں۔ جنت میں بالا خانے پانا۔ سیدنا علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ ہی کے لیے نماز ادا کرے۔ تو گویا اچھی بات جنت کے بالا خانوں میں لے جانے کا ذریعہ، اور اسی کے ساتھ کھانا کھلانا بھی لازم کر لیں اور تہجد گزاری بھی۔ اسی طرح اچھی گفتگو کے نہ صرف یہ کہ دوسروں پر اثرات ہوتے ہیں، بلکہ اس کے اپنے اوپر جسمانی جو اثرات ہیں وہ خود بہت اچھے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والے کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اسے اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اور اس کے پہلے خون کے بدلے میں بہترین خون عطا کر دیتا ہوں، اور پھر وہ اثر نو عمل کرنے لگتا ہے۔ گویا جب وہ تیمارداری سے میرا شکوہ نہیں کرتا، اللہ اکبر! گویا جب ہم بیماری میں بعض دفعہ شکوے کرنے پر آتے ہیں تو ایسی ایسی بات شیطان منہ سے نکلوا دیتا ہے کہ جو اللہ کا شکوہ بن جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی حمد بیان کرے کہ کوئی بیماری کے اندر بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا بدل اس کو عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح بیماری کو برا بلا نہ کہنے سے جسم کی طہارت ہو جاتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب یا ام مسیب کے ہاں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اے ام سائب، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم کانپ رہی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ کرے۔ آپ نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ تو گویا آپ نے کس طرح اس کو پازیٹیو کر دیا کہ بخار جو ہے وہ تو خود تمہارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ یہ تمہارے گناہوں کو لے جانے والا ہے، درجات کو بلند کرنے والا ہے، اور خاص طور پر جو بخار ہے وہ ہمارے اندر بننے والے ٹاکسکس کو نکالنے کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی ان کو جلا دیتا ہے۔ اب جب جلا دیتا ہے تو خود بخود ہمارے اندر جو ہے وہ بہتر خلیے جنم لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو پہلے کے حکیم ہوا کرتے تھے وہ بخار کو نہیں اتارتے تھے، وہ کہتے تھے 3 دن کے بعد اس کا خود بخود اثر ہوتا ہے۔ زکام کی دوا نہیں دیتے تھے، وہ کہتے تھے جب اس کو بہنے دیں، جتنا یہ بہے گا اتنا دماغ کے اندر سے جو انسان کے فاسد مادے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور اسے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر ٹاکسک زیادہ ہو جائیں تو اسے مارنے کے لیے بخار ہوتا ہے، جو خود بخود ایک علاج ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح کہا کہ بخار کو، بیماری کو بھی برا نہ کہو، جانور کو برا نہ کہو، کسی موسم کو برا نہ کہو، حالات کو برا نہ کہو، بلکہ آپ کیا کہتے ہیں، اس میں بھی خیر ہے۔ یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا، گرمی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بڑی گرمی ہے، سردی ہو جائے بڑی سردی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں موسم بڑا خراب ہے۔ نہیں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکمت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہمیں تو کیا چاہیے، اگر فرمائشی پروگرام ہو تو نہ پھل کبھی پک سکیں، نہ کبھی فصلیں پک سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بھی حالات ہوں، جو معاملات ہوں، اس میں کہنا کہ انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہے۔ اسی طرح گفتگو کے آداب کو سیکھنا بھی چاہیے، یعنی کہ یہ ادب بھی آنا چاہیے کہ ہم کیسے بات کریں۔ گفتگو میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ جیسے سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں انتہائی ٹھہراؤ ہوتا تھا۔ ٹھہراؤ اس وقت آئے گا جب انسان محتاط ہو کے بولتا ہے،
اسے یہ پتہ ہوتا ہے میں جملہ جو بول رہا ہوں، جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، وہ کیوں بول رہا ہوں، کیسے بول رہا ہوں، کس کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس کے اثرات کیا پڑیں گے، تو پھر وہ نپا تلا بولتا ہے۔ سیدنا عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو وہ آپ کو گن سکتا تھا آپ کے حروف کو۔ اسی طرح تیزی سے گفتگو نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ کیا تمہیں ابو ہریرہ پر تعجب نہیں آتا کہ وہ آئے اور میرے حجرے کے پاس بیٹھ کر مجھے سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنے لگے جبکہ میں نفل پڑھ رہی تھی، اور پھر میرے نماز مکمل کرنے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ اگر میں انہیں پاتی تو انہیں بتاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز باتیں نہیں کیا کرتے تھے۔ تو گویا جب ٹھہراؤ آئے گا تو انسان کی گفتگو خود بخود ایک مناسب سے درجے میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح مختصر بات کرنا۔ ابو ذبیہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن عاص نے فرمایا کہ ایک دن ایک آدمی نے خطاب کیا اور بہت باتیں کی، تو عمر بن عاص نے کہا اگر یہ اپنی گفتگو میں میانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہت بہتر تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، یقیناً میں نے سمجھ لیا ہے یا فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں گفتگو کرتے وقت مختصر بات کروں، بلا شبہ مختصر بات میں ہی خیر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خطبہ مختصر دیا کرتے تھے اور نماز کو لمبا کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برائی کا جواب آسان طریقے سے دینا بھی گفتگو کے آداب کا حصہ ہے۔ یعنی بات کرتے کرتے کوئی شخص جو ہے وہ غصے میں آ گیا یا جھگڑ پڑا یا کوئی بات اس طرح بگڑ گئی ہے، تو اس صورت میں میرا کردار کیا ہونا چاہیے، تو یہ بھی آداب پتہ ہونے چاہیے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا تم پر بھی موت آئے، اللہ کی تم پر لعنت ہو اور اس کا غضب ہو، لیکن آپ نے فرمایا عائشہ ٹھہر جاؤ، نرمی اختیار کرو، سختی اور بدزبانی سے بچو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ آپ نے ان کی بات نہیں سنی کہ جو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ میں نے ان کی بات انہیں لوٹا دی اور ان کے حق میں میری بددعا قبول ہو جائے گی، لیکن میرے حق میں ان کی بددعا قبول نہیں ہوگی۔ تو گویا آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، وعلیکم، یعنی جو آپ نے مجھے کہا ہے وہی ہی آپ پر ہو۔ اب آپ نے جو بھی کہا، اچھا کہا، برا کہا، جو بھی کہا، وعلیکم آپ نے کہا۔ تو گویا آپ یہاں پر دیکھیے کہ مخالفین جو آپ کے ساتھ منہ پہ برا کر رہے ہیں، آپ بد زبانی ان کے ساتھ نہیں کر رہے بلکہ اپنی زوجہ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے لیول پہ نہ اتر آئیں، وہ بات نہ کی جائے۔ پھر اسی طرح سب میں بیٹھنے کے باوجود گفتگو میں کم حصہ لینا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جب ایک محفل ہو رہی ہوتی ہے، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مستقل بات کیے جاتے ہیں، مستقل وہ اپنی ہی سنائے جاتے ہیں، اور وہ بغیر کسی کو نوٹ کیے ہوئے کہ ان کی بات کیا کوئی سن بھی رہا ہے یا اس کا کوئی انٹرسٹ بھی ہے لوگوں کا کہ نہیں ہے، وہ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں تو تعریفیں کیے جائیں گے، اپنی فیملی کی بات کر رہے ہیں تو اسی کو اظہار کیے جائیں گے جبکہ کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جتنا گروپ بیٹھا ہو تمام لوگوں کو حصہ دینا چاہیے کہ ہر ایک جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکے، یہ بھی گفتگو کے آداب میں شامل ہے۔ سیدنا جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 سے زیادہ مرتبہ بیٹھا ہوں۔ آپ کے صحابہ کرام شعر بولا کرتے تھے اور جاہلیت میں کیے کاموں کے تذکرے بھی کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے اور کبھی ان کے ساتھ مسکرا بھی دیا کرتے تھے۔ تو گویا جب دوسرا بات کر رہا ہوتا تو آپ خاموشی کے ساتھ اس سے بات کرتے، یعنی اس کی بات کو سنتے تھے، اور جہاں مناسب ہوتا وہاں مختصر سی بات کرتے، لیکن بات کاٹ کاٹ کر بولنا، آگے ہو کر باتیں کرنا کہ لوگوں میں چھا جاؤں، محفل کی جان بن جاؤں، یا بس میری لوگ بہت ہی سنتے جائیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عاجزانہ انداز ہونا چاہیے جب انسان بیٹھے۔ اسی طرح غصے اور مذاق میں بھی حق بات ہی کہنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی تمام چیزیں آن ریکارڈ جاتی ہیں، یعنی ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بنتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں آپ کہہ سکتے وہ تو میں نے ویسے ہی مذاق میں کہا تھا۔ اسی لیے آتا ہے وہ جو قرآن کی آیت میں جس کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ ہائے میری کمبختی کہ اس نے تو نہ چھوٹی بات چھوڑی اور نہ بڑی بات چھوڑی، یعنی وہ بات یہ تو میں نے مذاق میں کہا تھا، یہ تو میں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا، یہ تو میرا مقصد ہی نہیں تھا کہنے کا، پھر بھی کہہ دیا تھا۔ تو یہ تمام باتیں بھی جو ہیں اس کے آداب میں شامل ہیں کہ انسان کو یہ پتہ ہو کہ میرا جو کچھ بھی کہا ہے وہ لکھا جائے گا۔ اب بات آتی ہے کہ زبان کے غلط استعمال کا کفارہ کیا ہے، پھر جو ہو گیا اب کیا کریں؟
اللہم عافنی من شر سمعی و بصری و لسانی و قلبی و من شر منی۔ اے اللہ مجھے میرے کانوں، میری آنکھوں، میری زبان اور میرے دل کے شر سے اور میری شرمگاہ کے شر سے عافیت عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا اس زبان کے ذریعے مجھے معاف فرما۔ پھر اذکار کو زیادہ کر دینا، یعنی اپنے آپ اپنی زبان کو جہاں لگانا ہے جب وہاں لگائیں گے تب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کی بات اپنی یاد آ جاتی ہے تو انسان کہتا ہے استغفر اللہ میں نے کیا کہا کیوں کہا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 بار کرتا کہے گا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کے تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ ایک درخت کے پاس سے گزرے اور آپ اس کے پتے جھڑنے لگے، پھر آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں جس طرح یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ پھر دنیا میں ہی بھائی سے معافی مانگ لینا بھی کفارہ ہو جائے گا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے اس دنیا میں ہی معافی مانگ لے، اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے معاف کروا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے اس کو حق دلوایا جائے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، لہٰذا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو معاف کروا لے۔ تو گویا معذرت کرنا خود ایک عبادت بن جاتا ہے، جب انسان کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، جب انسان کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ بے شک میں جو ہوں وہ گناہ گار ہوں، مجھے اقرار ہے، اعتراف ہے اس بات کا۔ اور لوگوں سے معافی اس لیے مانگ لی جائے کیونکہ پتہ نہیں کون سی بات ہمارے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن جائے، تو اگر اپنے والدین کے ساتھ بھی، کیونکہ ہم بہت دفعہ زیادتی کر جاتے ہیں، ان کے آگے، اپنے بہن بھائیوں کے آگے، اپنے رشتوں کے آگے، اپنے آفس کے لوگوں کے آگے اس بات کا اظہار کرنا کہ اگر کسی کی میرے دل آزاری ہوئی ہو تو وہ مجھے معاف کر دے۔ اسی طرح وضو سے زبان کے گناہ گرانا۔ سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کی زبان اور ہونٹوں سے کیے گئے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح صدقہ دینا بھی جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ، اور جیسے زکوٰۃ اور فطر ادا کرنا، جیسے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ ہم سے رمضان کے روزوں میں جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح وضو کے ذریعے غلط بات سننے کا کفارہ دینا ہے۔ پھر اسی طرح آ جاتا ہے کہ اپنے جو مجلس کے اختتام کی دعا ہے وہ پڑھنا، اگر پڑھ لی جائے تو وہ بھی انسان میں جو نیکیاں کی ہوتی ہیں ان کو سیل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے جو ہے اپنی بات کرے تاکہ شیطان کا حصہ اس میں سے نکل جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجلس میں بیٹھا اور اس نے بہت سی لغو باتیں کر لی ہوں اور پھر اٹھنے سے پہلے یہ کلمات کہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو یہ تمام چیز جو ہوگی تو یہ باتیں جو اس مجلس میں اس نے کی تھیں وہ اس کے لیے معافی کا ذریعہ بن جائیں گی۔ پھر اسی طرح ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ زبان کی حفاظت سے متعلق جتنی دعائیں ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے آپ کو سامنے رکھ کے کہ اللہ میری عافیت کے ساتھ حفاظت فرما اور مجھے لغو سے محفوظ فرما، جیسے ربی اعینی ولا تعن علیہ وانصرنی ولا تنصر علیہ وامکر لی ولا وامکر علیہ، تو یہ ساری دعائیں ہیں۔ اسی طرح اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، اسی طرح اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری ومن شر لسانی کی دعا ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا ہے وفی لسانی نورا ہے، اللہ میری زبان کو نورانی کر دے۔ پھر اسی طرح یہ جو جسے زبان سے کوئی تکلیف دی ہو اس کے لیے دعا ہے، اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفینہ فانما انا بشر فای المؤمنین اذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں صرف ایک انسان ہوں، جس مومن کو بھی میں تکلیف دوں، جس کسی کو میں نے برا بھلا کہا، جس پر میں نے لعنت کی، جسے میں نے سزا دی،
تو تو اس کے لیے رحمت اور پاکیزگی اور ایسا باعث قرب اس کو بنا دے کہ وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے۔ گویا ایک طرح سے اس کے لیے قیامت میں دعا ہے کہ مجھ سے جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو قیامت کے دن اسے اپنی قربت عطا فرما۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری تخلیق اچھی کی ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے کر دے۔ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برا اخلاق مجھ سے دور فرما کہ تیرے سوا کوئی برا اخلاق مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ بے شک میں تیرے برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بخیلی سے، انتہائی بڑھاپے سے، دل کی سختی سے اور غفلت سے، مفلسی سے، ذلت سے، ناداری سے، محتاجی سے، کفر سے، نافرمانی سے، مخالفت سے، نفاق سے، بری شہرت سے اور دکھاوے کی باتوں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور آج تک ہم نے جو کچھ یا اس زبان کے ذریعے یا اپنے اعضاء کے ذریعے سے جو غفلت برتی یا جو بھی گناہ ہم سے ہو گئے، اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری حفاظت فرماتے ہوئے آئندہ زندگی میں ان اعضاء کو بہترین نیکیوں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔